میں مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام علی نورہ المنیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ و احبائہ و خدامہ و شہداء محبتہ و اولیاء امتہ، خصوصاً منہم علی سیدی و شیخی و سندی شیخ ابو محمد میرا محی الدین الغوث العظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہ نشین پر تشریف فرما مشائخ اکرام و علماء اکرام و دانشوران ملت، آج کا یہ جلسہ عام فتنہ قادیانیت کے خلاف احتجاجی جلسہ عام ہے۔ مجھ سے قبل علماء اکرام نے اپنے آقا و مولا حضور مقصود کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے آئے، اور ابھی بھی عقیدت مندوں کی طویل فہرست ہے۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے چند بنیادی باتیں عرض کرتا چلوں۔ اس سے پہلے ادھر نعرے لگ رہے ہیں تو آپ بے چین ہیں، لہذا میرے ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ اللہ تمہارے اس جذبے کو باقی رکھے، خدا کی قسم یہ جذبہ تمہارا باقی رہے گا تو وہ قادیانی اوپن ایئر میں کیا بند کمرے میں بھی جشن منانا بھول جائیں گے۔ اپنے اس جذبے کو باقی رکھو۔ یہ جو تمہارا جذبہ ہے یہ تم کو خدا کی عطا ہے، کیونکہ یہی وہ جذبہ تھا جو میدان کربلا میں نظر آیا تھا، یہی وہ جذبہ تھا جو میدان بدر میں تھا، یہی وہ جذبہ تھا جو میدان احد میں تھا۔ عزیزان گرامی، وقت کا لحاظ کر رہا ہوں، آج کا جلسہ احتجاجی جلسہ عام ہے۔ بے احتجاج کس بات کا ہو رہا ہے؟ ہماری جانیں گئی، احتجاج نہیں ہوا، گھر لوٹے گئے، احتجاج نہیں ہوا، ہماری ملت کی بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، ہم نے احتجاج نہیں کیا، لیکن ہم احتجاجی حق رکھتے ہیں اس وقت جب بات ہمارے نبی کی آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ گستاخی کو برداشت نہ کرنے والے سرزمین حیدرآباد پر گستاخوں کو برداشت کر رہے ہیں۔
گستاخ وہ غلام احمد قادیانی، اس کی تحریریں پڑھو اندازہ ہوگا، اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ خاتم النبیین کہلانے کا میرے علاوہ کوئی حقدار نہیں۔ العیاذ باللہ، ایسے گستاخ کے ماننے والے اب تک چھپکے کام کر رہے تھے، اب کھلے عام کام کرنے آئے ہیں، اور ہم کل تک بھی بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ اللہ نے تم پر فضل فرمایا کہ ذمہ دار اور حساس لوگ ابھی روئے زمین پر ہیں جو تمہیں جگانا جانتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، بعض ذہنوں میں یہ خیال ہوگا کہ یہ احتجاجی جلسہ عام ایک جلسے کو رکانے کے لیے منایا جا رہا ہے، ایک جلسے کو برخاست کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جلسہ برخاست ہوگا، اس مجمع کی قوت کے ذریعے برخاست ہوگا، اور ذمہ داروں، حساس علماء اور دانشوران ملت کے جذبہ ایمانی کے ذریعے جلسہ برخاست ہوگا۔ لیکن ہمارا یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، ہمارا احتجاج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہندوستانی حکومت ان قادیانیوں کو ووٹر لسٹ میں مسلمان لکھنا چھوڑ دے۔ اگر اس بات کے تائیدی ہو تو زوردار نعرے سے اس بات کی تائید کرو۔ یا رسول اللہ، ہمارا احتجاج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ حکومت ہند ان قادیانیوں کو مسلمان کہنا چھوڑ دے گی، ووٹر لسٹ میں سے مسلمان لکھنا چھوڑ دے، اور دیگر جو آفیشل کاغذات ہوتے ہیں ان میں جہاں مذہب لکھا جاتا ہے وہاں ان کے مذہب کی جگہ قادیانی لکھا جائے تو ہمارا احتجاج بند ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی آزادی ہوگی۔ گستاخی تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ارے سکھوں کو جیسے برداشت کر رہے ہیں، ہندوؤں کو جیسے برداشت کر رہے ہیں، یہودیوں کو جیسے برداشت کر رہے ہیں، عیسائیوں کو جیسے برداشت کر رہے ہیں، بہت سے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے ہیں، سب کو برداشت کر رہے ہیں، قادیانیوں کو بھی برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا سپر پاور ہے، آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر دیں گے، سینہ اس کے آگے کر دیں گے، نبی کے خدموں پہ جان کو قربان کر دیں گے۔ اللہ تمہارے اس جذبے کو سلامت رکھے، اب تمہارے ایمانی قوت میں اور اضافہ کرے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔